صرف جے سالک صاحب کو آنے دیں، صرف جے سالک صاحب کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انقلاب مارچ اور آزادی مارچ کے تمام شرکاء، بزرگوں، بھائیوں، بیٹوں، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، مصطفی ریولوشنریز اینڈ انڈیپینڈنس ٹائیگرز، آج پارلیمنٹ کا اس پارلیمنٹ کا ایک مشترکہ اجلاس ہوا جو آئین کے آرٹیکل 213 اور 218 کی خلاف ورزی میں بننے والے الیکشن کمیشن کے تحت ان انتخابات کے نتیجے میں بنی۔ وہ نیشنل اسمبلی جس کی بنیاد دھانس اور دھاندلی تھی، وہ نیشنل اسمبلی جو آئین، قانون اور جمہوریت کی ساری قدروں کی دھجیاں بکھیر کر وجود میں آئی، آج اس کا مشترکہ اجلاس تھا اور اس میں مختلف سپیکرز نے اس بات پہ زور دیا کہ ہم جمہوریت اور آئین کے ساتھ غیر مشروط طور پر کھڑے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ وہ اگر جمہوریت اور آئین کے ساتھ غیر مشروط طور پہ کھڑے ہیں تو ان کا خیال کیا ہے؟ کیا ہم آئین اور جمہوریت کے دشمن ہیں؟ ہم نے کبھی آئین اور جمہوریت کی نفی کی ہے؟ ہم بھی آئین، جمہوریت اور قانون کی حکمرانی کے ساتھ کھڑے ہیں، مگر ہماری سوچ میں فرق یہ ہے کہ وہ جس آئین کی بات کرتے ہیں وہ آئین عملاً اس سرزمین پر امپلیمنٹ نہیں ہے۔ آئین پاکستان کے دو حصے، پہلا حصہ پریمبل سے شروع ہوتا ہے اور آرٹیکل 1 سے آرٹیکل 40 تک 40 آرٹیکلز پر مشتمل ہے۔ آئین کا یہ حصہ عوام کو حقوق دیتا ہے، عوام کو جینے کا حق دیتا ہے، عوام کی زندگی کو تحفظ دیتا ہے، عوام کو مال اور عزت و آبرو کا تحفظ دیتا ہے، عوام کو حقیقی آزادی دیتا ہے، ٹرو لبرٹی اینڈ انڈیپینڈنس، عوام کو صحیح ایکویلٹی دیتا ہے، قانونی مساوات، سماجی مساوات اور بنیادی ضرورتوں میں معاشی مساوات دیتا ہے۔ آئین کا یہ حصہ ہر شہری کو اپنے حکمرانوں اور نمائندوں سمیت ہر اس شخص کو جس کے پاس پبلک آفس ہے اس کی لمحہ لمحہ کے معاملات کی انفارمیشن تک ایکسیس کا رائٹ دیتا ہے کہ اسے پتا ہو کہ اس کا بھیجا ہوا نمائندہ ایم این اے اور ایم پی اے
کیا مراعات لے رہا ہے، کتنے خرچ کر رہا ہے، کتنے بینک کے قرضے لے رہا ہے، آفس کو اپنی اتھارٹی کو کتنا مس یوز کر رہا ہے، کتنے قرضے لے کے ڈیفالٹ ہو رہا ہے، کتنے رائٹ آف کروا رہا ہے، کتنے علاج کے نام پر کروڑوں روپے اس نے لیے، کتنی کرپشن کی ہے، اور اپنی جائیداد کو ایم این اے، ایم پی اے اور وزیر بننے سے پہلے کیا تھی اور اقتدار کے باعث اپنے کاروبار کو کتنا بڑھایا ہے۔ آئین کا وہ حصہ ہر شہری کی ان تمام معلومات تک رسائی دیتا ہے۔ آئین کا وہ حصہ آرٹیکل 3 سے لے کر زندگی اور معاشرے سے ہر قسم کے استحصال کے خاتمے کی ضمانت دیتا ہے۔ آئین کا یہ حصہ معاشرے کے ہر فرد کے معیار زندگی کو بلند کرتا ہے، اس کے سٹینڈرڈ اور لیونگ کو اتنا اونچا کرتا ہے، وسائل دولت کی منصفانہ تقسیم کرتا ہے، تمام مینز، ریسورسز، ویلتھ، اس کی ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن کی ضمانت دیتا ہے تاکہ امیر امیر تر نہ بنے، غریب غریب تر نہ ہو، اور امیر اور غریب کے معاشی حالات میں بہت زیادہ تفاوت نہ ہو۔ آئین کا وہ حصہ ہر شخص کو گھر فراہم کرنے کی ضمانت دیتا ہے۔ آرٹیکل 37 اور 38 آئین کا یہ حصہ ہر شخص کو روٹی دیتا ہے، کپڑا دیتا ہے، مکان دیتا ہے، اور اسٹیٹ کی ریسپانسبلٹی فکس کرتا ہے کہ اسٹیٹ شیل پرووائڈ all these rights to every single citizen of country of Pakistan۔ آئین کا یہ حصہ ہر شخص کو علاج دیتا ہے، ہر شخص کو انصاف کی ضمانت دیتا ہے، تعلیم کی ضمانت دیتا ہے، روزگار کی ضمانت دیتا ہے۔ آئین کا یہ حصہ عوام کو سارے حقوق دیتا ہے۔ آئین کا یہ حصہ ملک میں کسی شخص کو بھوکا مرنے نہیں دیتا۔ اگر کسی شخص کا قتل ہو جائے تو اس کی ایف آئی آر کو نہیں روکتا، اگر کسی پر ظلم ہو جائے تو داد رسی دیتا ہے۔ آئین کے 40 آرٹیکل پاکستان کے ہر شہری کو وہ حقوق دیتے ہیں جو امریکہ، کینیڈا، یو کے، برطانیہ سے لے کر جاپان تک دنیا کے ہر جمہوری ملک کے شہری کو میسر ہیں۔ آئین کے 40 آرٹیکل ہر غریب اور امیر، کمزور اور طاقتور، مرد اور عورت، مسلم اور نان مسلم، انڈسکریمنیٹلی، بلا امتیاز ہر شخص کو عزت کا جینا دیتا ہے۔ یہ آئین ہے۔ مگر آج تک 67 سال گزر گئے اور اس موجودہ آئین کو جو 1973 میں ترتیب پایا تھا، اس آئین کو لکھے ہوئے 41 سال گزر گئے۔ پورے 41 سال میں پلٹ پلٹ کر یہی حکمران آتے رہے ہیں۔ مجھے بتا دیں کوئی تیسری پارٹی 41 سال کے عرصے میں برسر اقتدار نہیں آئی۔ ماشاء اللہ کے دور کو نکال کر جب بھی سیاسی حکومتیں آئی ہیں، جمہوری حکومتیں آئی ہیں، سو کالڈ منتخب آئی ہیں مینڈیٹ لے کر، یہی آئین ان کے ہاتھ میں تھا۔ مگر 40 آرٹیکلز میں سے ایک آرٹیکل بھی جو اس ملک کے شہریوں کو عزت دے، حفاظت دے، عدل دے، انصاف دے، روزگار دے، پینے کا ستھرا پانی دے، روٹی کپڑا مکان دے، انسان کو انسان بنائے، ایک آرٹیکل بھی پاکستان پر نافذ نہیں کیا گیا۔ بلکہ ایک خاص بات بتاتا ہوں، اس پورے حصے کو آئین میں پرنسپلز آف پالیسی کے تحت درج کیا گیا ہے۔ یہ جسٹ گائیڈنگ پرنسپلز ہیں، انہیں مینڈیٹوریلی انفورسیبل بنایا ہی نہیں گیا کہ ان کا نفاذ واجب ہے، ان کا نفاذ لازمی ہے۔ کسی پارلیمنٹ میں بشمول اس پارلیمنٹ کے جو آج چیخ چیخ کر جمہوریت کا نام لے رہے تھے، انہوں نے انسانوں کو انسانی حقوق دینے کا ایک آرٹیکل بھی
प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी से हटाकर मैंडेटोरीली, कंपल्सरीली एनफोर्सेबल नहीं बनाया कि ये नाफिज किया जाए। इनके यहां आइन क्या है? आर्टिकल 41 से लेकर 280 तक 240 आर्टिकल बाद के, उनका ताल्लुक सिर्फ कारोबार हुकूमत चलाने से है कि सदर कैसे बनेगा, वजीर आजम कैसे आएगा, वजीर आला कैसे आएंगे, लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट कैसे बनेगी, जुडिशरी कैसे होगी, ये तमाम रियासती इदारे किस तरह बनेंगे। 240 आर्टिकल सिर्फ कारोबार सल्तनत चलाने से मुताल्लिक हैं। मैं सवाल करता हूं, दुनिया के बाकी आइन उठा के देखो, आधे से ज्यादा आइन उस मुल्क के शहरियों को हुकूक फराम करने के तरीके कार देता है, जमानत देता है। जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन को देखो, साउथ कोरिया का कॉन्स्टिट्यूशन देखो, टर्की का कॉन्स्टिट्यूशन देखो, ईरान का कॉन्स्टिट्यूशन देखो, आप किसी भी बर्तानिया के मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन देखें, यूके का देखें, अमेरिका का देखें, आधे से ज्यादा आइन इंसानी हुकूक की बात करता है, गुर्बत मिटाने की बात करता है, लोगों को इंसाफ की फरहमी की बात करता है। और लोकल गवर्नमेंट्स के जरिए तमाम अथॉरिटीज, वो फाइनेंशियल हो, वो पॉलिटिकल हो, वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो, इंतजामी, माली, तरक्कियाती, सारे इख्तियारात ग्रॉस रूट लेवल तक, शहरों और कस्बों तक नीचे तकसीम करता है। सवाल ये है, क्या आपको आइन के ये हिस्से नजर नहीं आते? हमारी जंग आइन के इन हिस्सों के निफाज से मुताल्लिक है जो 41 साल से मुअत्तल पड़े हैं, और इनको मुअत्तल करने वालों पर आर्टिकल 6 के तहत बगावत का मुकदमा चलना चाहिए। तुम्हारी दिलचस्पी आइन के सिर्फ उस हिस्से से है जो तुम्हारा कारोबार सल्तनत चलाए। हमारी दिलचस्पी, मेरी और खान साहब की, हमारी दिलचस्पी आइन के उस हिस्से से है जो गरीबों का कारोबार हयात चलाए। तुम्हें अपने कारोबार से दिलचस्पी, तुम आइन के उन हिस्सों से उनको आइन समझते हो जिससे तुम्हारी ताकत, सल्तनत और हुकूमत चले और तुम्हारे इख्तिदार और कारोबार का गठजोड़ चले। हमारी दिलचस्पी, इन मजलूमों की दिलचस्पी, इन मजबूरों की दिलचस्पी, इन भूखों की दिलचस्पी, इन प्यासों की दिलचस्पी, इन सताए हुए लोगों की दिलचस्पी, इन पिसे हुए लोगों की दिलचस्पी इसमें है कि इनके बच्चों को सुथरा पानी मिले, इनको रोटी का लुकमा मिले, इन्हें इलाज मिले, इन्हें इंसाफ मिले, इन्हें रोजगार मिले। ये एक ही झील से गधे और इंसान मिलकर पानी न पिए, ये खुद को इंसान देखना चाहते हैं। तो आप बताओ, आइन के साथ कौन खड़ा है, वो या हम? और आप जमहूरियत की बात करते हैं। आप कहते हैं हम जमहूरियत के साथ खड़े हैं। आओ जरा फैसला तो करें, कौन खड़ा है जमहूरियत के साथ? क्या जमहूरियत नाम है इस अमल का कि रियासत की ताकत से पुलिस रियासत की जबर बर्बरियत के साथ 14 घंटे ऑपरेशन करके निहत्ते शहरियों की मौत के घाट उतार दे, 14 लाशें गिरा दे, नख्वे जख्मी हो जाएं और उन्हें इस मुल्क में अपने कत्ल होने पर
اور زخمی ہونے پر مقدمہ درج کرانے کا حق نہ ملے، اس کا نام تمہارے ہاں جمہوریت ہے؟ کیا تم اس جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہو جہاں 14 دن تک ماڈل ٹاؤن کو قید خانہ بنا دیا جائے، لوگوں کو روٹی نہ ملے، پانی نہ ملے، علاج نہ ملے، ضروریات زندگی نہ ملے، اور سارا پنجاب کنٹینرز کے ساتھ تم جیل خانے میں بدل دو؟ یہ جمہوریت ہے دنیا کے کسی ملک میں؟ یہ بات آج اعتزاز احسن صاحب نے بھی کہی ہے، انہوں نے بھی پوچھی، تمہاری جمہوریت یہ ہے کہ تم مکا کے ذریعے الیکشن کمیشن بناؤ اور ہر قسم کی دھن دوست دھاندلی کے ذریعے الیکشن جیتو اور آرز کے ذریعے مینوورنگ کرو، اور تھانے دار اور پولیس مین اور پٹواری اور ایگزیکٹو اور ساری انتظامیہ اور سارے کیئر ٹیکر مل کر تمہیں الیکشن جتوائیں؟ کیا اس عمل کا نام جمہوریت ہے؟ جمہوریت نام ہے شفافیت کا، جمہوریت نام ہے امانت و دیانت کا، جمہوریت نام ہے ٹرانسپیرنسی کا، جمہوریت نام ہے اکاؤنٹیبلٹی کا، جمہوریت نام ہے فیئرنس کا، جمہوریت نام ہے انسٹیٹیوشنز کی سٹیبلٹی کا۔ جہاں جمہوریتیں ہوتی ہیں وہاں ایک ایم این اے اگر 40 پیسے کا بل اسٹیشنری میں زیادہ سبمٹ کر کے وصول کر لے تو برطانیہ میں بیٹھا ہوا ایم این اے ایم پی 40 پیسے کی کرپشن پر اس کو ایم این اے شپ سے استعفی کروا دیا گیا تھا۔ اس کو جمہوریت کہتے ہیں۔ جمہوریت یہ ہے کہ ایک سٹنگ منسٹر برطانیہ کا وزیر فیڈرل وہ گاڑی چلا رہا ہے، اس نے ریڈ لائٹ کراس کی ہے، جب چالان ہوا اس نے لکھوا دیا کہ میری وائف چلا رہی تھی لندن میں، انکوائری ہوئی تو پتا چلا جھوٹ بولا ہے۔ اتنے جھوٹ بولنے پر وہ وزارت سے بھی گیا اور ممبرشپ سے بھی گیا۔ اسے جمہوریت کہتے ہیں۔ پرسوں جھوٹ بولا ہے، آپ کا آئینی قانونی اخلاقی جواز وزیر اعظم کو کیا ایم این اے کے طور پہ بیٹھنے کا نہیں رہتا؟ کیا کسی جمہوریت میں ہے 10 اگست کو یوم شہداء تھا، وہ آپ کی پارلیمنٹ پہ قبضہ کرنے تو نہیں آ رہے تھے، لاہور قرآن خوانی کے لیے آ رہے تھے۔ 25,000 کارکن پاکستان عوامی تحریک کے تم نے گرفتار کر لیے، جو آج کے دن تک گرفتار ہیں پورے پنجاب سے 25,000۔ 8 لوگ مزید شہید کر دیے، اور جو آئے ہوئے تھے وہ 8, 10, 12 دن قید خانے میں رہے۔ بولیے یہ رویہ، اس کو آپ جمہوریت کہتے ہیں؟ 1 سال تک عمران خان صاحب آپ کو کہتے رہے کہ صرف 4 حلقے کھول کر ان کی تحقیقات کرواتے، جسٹ 4 کانسٹیٹوئنسی۔ اگر اس میں کرپشن نہ نکلی ہم اپنا کلیم واپس لے لیں گے، اگر نکلی تو پھر آگے ریگنگ کے ثبوتوں پر مزید جائیں گے۔ تم نے 300 کے قریب حلقوں میں سے پورا سال 4 حلقے کھلوانا گوارا نہیں کیا۔ یہ طرز عمل دنیا میں کہیں جمہوریت کہلاتا ہے؟ پھر جب لوگ ان کو الیکشن شفاف نہ ملے، اور افضل خان نے پھر آپ کے الیکشن کا پول کھول دیا۔ یہ وہی شخص ہے جو میڈیا کو ایڈریس کیا کرتا تھا، اور الیکشن شفاف نہ ہو، جب لوگ قتل ہوں تو پرچے درج نہ ہوں، ناجائز 1000 دہشت گردی کے پرچے درج ہو جائیں اور وہ جیلوں میں بھیج دیے جائیں، اتنی تباہی کی جائے، یہ جمہوریت ہے۔ پوری اے پی سی میں سارے ملک کی سیاسی جماعتوں نے کہا تھا
کہ ماڈل ٹاؤن ثانیہ کی شفاف تحقیقات کے لیے شہباز شریف ریزائن کر دیں تاکہ بغیر گورنمنٹل انفلوئنس کے شفاف انکوائری ہو سکے. آپ 2 مہینے کے لیے سیٹ اپ ڈاؤن کرنے کو تیار نہیں. آپ کو ساری جماعت میں پورے پنجاب میں ایک شریف آدمی نہیں ملتا جس پر 1-2 مہینے کے لیے اعتماد کر کے وزیر اعلیٰ بنا دیں. نواز شریف صاحب کو 1-2 مہینے کے لیے ساری مسلم لیگ نون میں ایک شریف آدمی نہیں ملتا کہ ٹیمپوریریلی اسے وزیر اعظم بنا دیں تاکہ ریگنگ کے کمیشن کی انکوائری آزادانہ ہو سکے. یہ طرز عمل کہاں کی جمہوریت ہے؟ کہاں کی جمہوریت ہے؟ پھر شہباز شریف نے کہا کہ اگر جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ آ جائے اور وہ مجھے ذمہ دار ٹھہرا دے تو میں ریزائن کر دوں گا. بولیے کہا تھا یا نہیں؟ کہا تھا. ہمارا مطالبہ تھا پہلے ریزائن کریں پھر انکوائری ہو. انہوں نے کہا تھا کہ رپورٹ آ جائے اگر انگلی میری طرف اٹھے جرم کی تو ریزائن کر دوں گا. جوڈیشل کمیشن جو انہوں نے خود بنایا، ہمارا بائیکاٹ تھا، ہم اپیئر نہیں ہوئے، وٹنس نہیں دیے، ایویڈنس نہیں دی، گواہ نہیں دیے، فریق نہیں بنے، یک طرفہ کاروائی میں اس جوڈیشل کمیشن کے جج نے شہباز شریف کی طرف صرف انگلی نہیں اٹھائی بلکہ حکومت پنجاب کو واضح طور پر اس قتل عام کا ذمہ دار ٹھہرا دیا. اور اس نے یہ بھی کہا کہ شہباز شریف نے جو اوتھ پیش کیا، حلف نامہ، وہ جھوٹ بولا ہے، تضاد ہے. تو آپ اپنے قول کے مطابق اس رپورٹ کے آنے کے بعد بھی مستعفی نہیں ہوتے. بولیے یہ آئین ہے، یہ قانون ہے، یہ جمہوریت ہے، یہ اخلاق ہے، یہ انسانیت ہے. کس جمہوریت کی آپ بات کرتے ہیں؟ چپک کے بیٹھے ہیں. یہ خاندانی بادشاہت ہے، یہ ڈیموکریسی نہیں ہے، یہ ڈیناسٹی ہے، ڈسپوٹک رول ہے، یہ مونارکی ہے. خاندانی بادشاہت نے ملک کے 18 کروڑ عوام کو اپنا غلام بنا رکھا ہے. مستعفی نہیں ہوئے. اب آج اسمبلی میں بڑی بات ہوئی، پی ٹی وی پر حملے کی باتیں بڑی اچھالی گئیں. ہم نے بھی اس سے لا تعلقی کا اعلان کیا، پی ٹی آئی نے بھی اور ان کی قیادت نے ٹوٹل لا تعلقی کا اعلان کیا. اور میں بات ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں، ریکارڈ پر، اور اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، انگلی کر رہا ہوں. یہ پارلیمنٹ کے لوگ سنیں، اگر کسی میں ضمیر ہے تو پارلیمنٹ کے فلور پہ یہ بات ریپیٹ کریں. کل اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، پی ٹی وی پر حملہ تو دور کی بات ہے، اس کے باہر کے دروازے کا بھی گھراؤ کرنا، داخل ہونا بہت دور ہے. ہمارے منصوبے میں اللہ گواہ ہے تھا ہی نہیں، ہمیں علم ہی نہیں اس بات کا، ہم اس کے رسپانسیبل نہیں ہیں. اور ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں، واللہ مجھے یہ بھی علم نہیں ہے، یہ کل پتا چلا واقعہ کے بعد کہ پی ٹی وی کس طرف ہے اور پی ایم ہاؤس کے رستے کی طرف آتا بھی ہے یا نہیں. علم ہی نہیں تھا، نہ پی ٹی وی کی طرف جانے کا منصوبہ تھا، نہ نچلی قیادت کے پلان میں تھا. یہ تو پی ایم ہاؤس کے باہر دھرنا دینے جا رہے تھے. پیچھے کچھ لوگ، ہمیں نہیں معلوم وہ کون تھے، ہم ڈس آن کرتے ہیں. ممکن ہے وہ نون لیگ ہی کے بھیجے ہوئے لوگ ہوں، ممکن ہے وہ آپ کے گلو بٹ ہوں فساد ڈالنے کے لیے. وہ لوگ ہمارے نہیں تھے، نہ ہمارا منصوبہ تھا، نہ ہمیں علم ہے. یہ واقعہ ہو جانے کے بڑی دیر بعد ہمیں خبر ہوئی، ٹی وی کے ذریعے خبر ہوئی. جب پتا چلا تو ہمارے جو لوکل لیول کے لیڈر تھے فل فور گئے، آرمی بھی پہنچی اور والنٹیریلی جو لوگ اندر تھے ان کو باہر نکال لیا. اور میں آپ کو ایک بات اور بھی حلفاً کہہ رہا ہوں، حلفاً، میں نے ٹی وی پہ بار بار دیکھا ہے، جو لڑکے اندر بیٹھے تھے ٹی وی کے مختلف دفاتر میں، بار بار دیکھا ہے. ایک شکل بھی زندگی میں نے نہیں دیکھی، پہچان بھی نہیں کر سکتا کہ کون لوگ تھے، پہچان ہی نہیں. نہ ہمارے نکلے لوگ تھے، یہ نون لیگ کے لوگ ہو سکتے ہیں،
اگر آپ اپنے لوگ نہیں مانتے تو ہم دونوں نے برات کر دی ہے. ہمارے نہ منصوبے میں تھا نہ علم میں تھا, نہ ہم نے کسی کو بھیجا, اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, مذمت کرتے ہیں. وہ آپ کے بھیجے ہوئے دہشت گرد ہو سکتے ہیں جیسے رات یہاں پکڑے گئے پسٹل کے ساتھ. اب یہ کہنا کہ ڈرنے والوں کے پاس کلہاڑیاں ہیں, کچھ شرم کرو. میں نام نہیں لیتا چونکہ وہ خان صاحب کے بڑے جگری یار ہیں, دوست ہیں ان کے, پرانے تھے, کہتے ہیں تھے, اب نہیں رہے. کچھ اللہ کا خوف ہونا چاہیے. وہ کلہاڑیاں ہیں تو ہمیں دکھائی دو, وہ کہاں ہیں کلہاڑیاں, وہ ہتھوڑے کہاں ہیں. اور اگر وہ کلہاڑیاں ہتھوڑے ملی ہیں اور 100 اہلکار زخمی ہوئے ہیں تو اپوزیشن کی اور ہماری اور اپنی غیر جانبدار کمیٹی بنا کے ہاسپٹل لے چلو اور دکھا دو ان کے زخم جو کلہاڑیوں سے اور ہتھوڑوں سے آئے ہیں, ہم مان لیں گے. وہ کہاں ہیں ان کے زخمی؟ یہ جھوٹ کا پلندہ ہے دہشت گردی کی بات کرنا. دہشت گرد آپ ہیں, گلو بٹ آپ کے ہاں ہوتے ہیں, بلو بٹ بھی آپ کے ہاں ہوتے ہیں. ہمارے ہاں نہ کوئی گلو بٹ ہے نہ بلو بٹ ہے. ہاں, خان صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے پاس ڈی جے بٹ ہوتے ہیں. اور ڈی جے بٹ کا مطلب پتہ نہیں کیا ہوتا ہے؟ نہیں, ڈی جے بٹ کا مطلب ہوتا ہے ڈی فار ڈیسنٹ, ڈی فار ڈیسنٹ. جے فار جسٹ, منصف, ڈی فار بٹ. ہمارے یہاں تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جسٹس کے لیے لڑتے ہیں. دے فائٹ فار جسٹس, دے فائٹ فار ڈیموکریسی, دے فائٹ فار لیگل اکوالٹی, they fight for equality in socio-economic life of the people, they fight for human rights, they fight against exploitation, they fight against illiteracy, they fight against ignorance, they fight against every form of exploitation, they fight against coercion, they fight against injustice, they fight against oppression, they fight against coercion. They stand for justice in the society, they stand for legal justice, they stand for socio-economic prosperity, they stand for socio-economic growth, they fight against violence, they fight against terrorism, they fight against every kind of radicalism. They are decent people, they are merciful people, they are loving people, they are caring people, they are good human beings. They live for humanism, they die for humanism. ہمارے لوگ مختلف کردار کے ہوتے ہیں. پھر یہ الزام, اس کا جواب خان صاحب دے چکے ہیں. کسی کا یہ کہنا کہ فوج ہمارے پیچھے, نہ ہم نے کبھی کسی کو کہا نہ اس کی کوئی حقیقت ہے. میں تو یہ بات حلفاً کہہ سکتا ہوں, حلفاً, قسم کھا کر, اور شاید عمران خان صاحب بھی حلفاً کہہ سکیں, ہماری تو زندگی میں اب تک پہلی اور آخری اس وقت تک ایک ہی ملاقات ہوئی ہے جو نواز شریف کی درخواست کے بعد ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف سے اس رات اوپن ہوئی. اس سے پہلے زندگی میں ٹیلی فون کی کال بھی زندگی میں نہیں ہوئی. فوج ہمارے پیچھے کیسے ہو سکتی؟ یہ صرف ایک سازش ہے اس جمہوری جد و جہد کو اور گرین ریولوشن کو, اس پیسفل ریولوشن کو, اس ڈیموکریٹک ریولوشن کو اور اس پیسفل ڈیموکریٹک اسٹرگل فار ریئل انڈیپینڈنس کو بدنام کرنے کی یہ کاوش ہے. اب اعتزاز احسن صاحب نے خود کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب اس بحران سے نکلیں, مگر وہ کہتے ہیں کہ اندیشہ یہ ہے اگر نکل گئے تو ان کے غرور, رعونت اور تکبر میں اضافہ ہوگا. آپ کا اندیشہ ہے, ہمارا یقین ہے. آپ کا اندیشہ ہے, ہمارا یقین ہے.
ہماری تحریک کو، مارچ کو دہشت گردی کہنے والوں، میں پیپلز پارٹی سے پوچھتا ہوں، ذرا ماضی کے جھروکوں میں جھانک کر دیکھو، ماضی کے جھروکوں میں جن کے ساتھ آپ کھڑے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے جب موومنٹ چلائی تھی پروبیبلی 2011 میں، تو انہوں نے بھی اپنی جد و جہد کو انقلاب کا نام دیا تھا، اور یہ کہتے تھے زرداری صاحب کو کہ اگر تمہیں بھاٹی چوک میں پھانسی نہ دی تو میرا نام فلاں فلاں نہیں ہے۔ یہ کہتے تھے سڑکوں پہ تمہیں گھسیٹیں گے، یہ کہتے تھے پیٹ پھاڑ کر پائی پائی نکالیں گے، سوئٹزرلینڈ کے پیسے لائیں گے۔ اب وہ جو کچھ کہتے تھے وہ بولیاں کیا ہماری بولیوں سے نرم تھی، سافٹ تھی؟ اگر وہ جمہوری ہے، وہ ہضم ہو گیا، تو یہ مظلوموں کی جد و جہد ہضم کیوں نہیں ہوتی؟ یہ بھوک کے ستائے ہوئے لوگ ہیں، غربت کے مارے ہوئے لوگ ہیں، ناانصافی کی آگ میں جھلسے ہوئے لوگ ہیں، اور بدامنی کی آگ میں جلے ہوئے لوگ ہیں۔ تم نے ان کی نیندیں چھین لی ہیں، ان کے آرام چھین لیے ہیں، ان کے بچوں کے مستقبل چھین لیے ہیں، ان کی بیٹیوں کی عزت چھین لی ہے، ان سے ان کے گھر چھین لیے ہیں، انسانی حق چھین لیے ہیں۔ اور جب انہیں کہیں سے کچھ نہ ملے تو بولو، سڑکوں پر نکل کر انقلاب اور آزادی کا احتجاج نہ کریں تو کیا کریں؟ نہ قانون انہیں انصاف دے، نہ تھانہ انہیں انصاف دے، نہ کچہریاں انصاف دیں، نہ عدالتیں انصاف دیں، نہ نظام انصاف دے، نہ اسمبلی انصاف دے۔ ملازم کیا کریں؟ تاجر کیا کریں؟ یہ انقلاب کے لیے عوام آئے ہوئے ہیں، یہ زندہ باد، یہ عوام آئے ہوئے ہیں، ستائے ہوئے، دکھ سہتے ہوئے، جن پر ظلم و ستم ہوئے ہیں، جن کی تنخواہیں رکی ہیں، جن پر ظلم ہوا ہے، ناانصافیاں ہوئی ہیں۔ جب انہیں انصاف، زندہ باد، زندہ باد، ہم آپ ہی کی جنگ لڑ رہے ہیں، انہی ستائے ہوئے مظلوموں کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ آ کے دیکھو تو صحیح، اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہتے ہو 3-4 ہزار آدمی ہیں، جنگ لڑ لڑ کے ہزاروں زخمی ہوئے، شہید ہوئے، بھوک اور پیاس کی آگ میں جلے، پھر بھی سمندر ہے انسانوں کے سروں کا، دیکھ لو آ کر۔ آج اپوزیشن لیڈر اعتزاز احسن صاحب نے بھی کہا کہ جو احتجاج کرنے والے ہیں ان کی کئی شکایات درست ہیں، اور کیٹیگوریکلی کہا کہ الیکشن میں کرپشن ہوئی تھی، پارلیمنٹ کے فلور پہ کہہ رہے ہیں۔ یہی رونا تو آزادی مارچ کے لوگ لڑ رہے ہیں کہ ووٹ کسی کو ڈالے تھے، جیتا کوئی اور۔ اور یہ بھی کہا، انہوں نے کہا کہ میں ڈاکٹر طاہر القادری اور عمران خان صاحب ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کے احتجاج اور انقلاب مارچ اور آزادی مارچ کے نتیجے میں وزیر اعظم کو پارلیمنٹ بھی یاد آ گئی ہے۔ اب 2 دن پارلیمنٹ میں آ کے بیٹھے، کیا اس کو ڈیموکریسی کہتے ہیں؟ نہیں تو دورے پر ابھی بھی دورے پر جا رہے ہیں، ان کو دورے پڑتے رہتے ہیں، چونکہ پیسہ انہی دوروں سے بنتا ہے۔ وہ راجن پور کیوں نہیں جاتے؟ وہ رجحان کیوں نہیں جاتے؟ ڈیرہ غازی خان کیوں نہیں جاتے؟ ڈیرہ اسماعیل خان اور اٹک کیوں نہیں جاتے؟ وہ ادھر کیوں نہیں جاتے؟ فاٹا کیوں نہیں جاتے؟ اندرون پنجاب کیوں نہیں جاتے؟ اندرون سندھ کیوں نہیں جاتے؟ اندرون بلوچستان کیوں نہیں جاتے؟ KPK کے اندرون میں کیوں نہیں جاتے؟ اس لیے کہ ادھر جائیں تو ملتا کچھ نہیں، ادھر لگانا پڑتا ہے، غریبوں کو دینا پڑتا ہے۔ ہاسپٹل نہیں بنانا چاہتے، گوشت سکول ہے، سکول نہیں بنانا چاہتے،
تعلیم پہ خرچ نہیں کرنا چاہتے، جی ڈی پی کا پرسنٹیج وائز حصہ نہیں بڑھانا چاہتے، ہیلتھ میں جی ڈی پی کا حصہ بڑھانا نہیں چاہتے، سوشل سیکٹر میں بڑھانا نہیں چاہتے، انصاف پر ایفرٹ نہیں کرنا چاہتے، گراس روٹ لیول تک عدالتیں یونین کونسلوں میں لے جاؤ، ضلعی عدالتیں تحصیلوں میں لے جاؤ، تحصیلوں کی عدالتیں یونین کونسلوں میں لے جاؤ، اور ہائی کورٹس کے بینچ ضلع میں لے جاؤ، سپریم کورٹ کے بینچ ڈویژن میں لے جاؤ، تاکہ غریب دور دراز صادق آباد کے کنارے سے چل کر اسلام آباد آ کر دھکے نہ کھائے، اور گوٹکی سے چل کر کراچی دھکے نہ کھائے، اور ڈیرہ اسماعیل خان کے آخری کنارے سے لے کر پشاور کے دھکے نہ کھائے۔ ہر شخص کو انصاف اس کی دہلیز پہ ملے۔ ادھر اس لیے نہیں جاتے، ادھر خرچ کرنا پڑتا ہے، باہر کے دورے اس لیے کرتے ہیں کہ وہاں سے کک بیک ملتے ہیں، کمیشن ملتے ہیں، پارٹنرشپ ملتی ہے، بزنس کی امپائر بنتی ہے۔ تم اس لوٹ مار کو جمہوریت کا نام دیتے ہو، اور اس لوٹ مار پر بڑی پارٹیوں کا مکا ہوا ہے، مکا۔ اس لیے انہوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ تھامے ہوئے، ایک دوسرے کے ہاتھ تھامے ہوئے۔ یہ جو جنگ ہے، آپ نے بھی ہاتھ تھامے، ہم نے بھی ہاتھ تھامے، فرق ہے، مگر فرق ہے، وہ دو ہاتھ کرپشن کرنے کے لیے تھامے ہوئے ہیں، اور یہ دو ہاتھ کرپشن کا مافیا توڑنے کے لیے ہے، کرپشن کا بت پاش کرنے کے لیے ہے۔ وہ دو ہاتھ 1000 خاندانوں کو پالنے کے لیے ہے، اور یہ ہاتھ 18 کروڑ عوام کو ان کے حقوق دلانے کے لیے ہے۔ وہ دو ہاتھ ناانصافی کے لیے ہیں، یہ ہاتھ انصاف مہیا کرنے کے لیے۔ یہ کہا گیا، آج ہم نے اپنی تقریروں میں کہا تھا، میں نے بھی کئی بار کہا، خان صاحب نے بھی کہا کہ پرامن احتجاج کا حق دنیا کے ہر ملک میں ہے، 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں بھی احتجاج ہوتا ہے، وائٹ ہاؤس کے سامنے بھی ہوتا ہے، ہم نے کئی بار کہا، آج اس کا جواب دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح مسلح ناجائز نہتھے معصوم مارچرز کو، احتجاج کرنے والے مظلوموں کو، محروموں کو مسلح جتھا اور دہشت گرد کہنا شرم آنا چاہیے۔ انسانیت کے منہ پہ تماچا ہے، یہ مظلوموں کی مظلومیت پہ تماچا ہے، غریبوں کی غربت پہ تماچا ہے، ستائے ہوئے لوگوں کے حال پر تماچا ہے۔ میں پوچھتا ہوں، اگر وہاں اور ان کو خانہ بدوش کہا، قربان جائیں، یہ کتنی بڑی تذلیل ہے، کتنی بڑی تذلیل ہے۔ اچکزئی نے بھی کہا اور ایک مولوی صاحب نے بھی کہا، اچکزئی صاحب آپ جمہوریت کے چیمپئن بنتے ہیں، آپ کو اس لیے یہ جمہوریت سوٹ کرتی ہے کہ آپ یہاں اور آپ کا بھائی وہاں بلوچستان کا گورنر ہے، آپ کے 8 بھائی بھتیجے بھتیجیاں رشتہ دار، 8 ایک فیملی کے لوگ وہ بلوچستان اسمبلی کے اندر ہیں، مال لیتے ہیں، اس لیے جمہوریت سوٹ کرتی ہے۔ نواز شریف کو یہ جمہوریت اس لیے سوٹ کرتی ہے کہ 24 ایک ہی گھر کے لوگ وزیر، مشیر، ایم این اے اور ایم پی اے ہیں۔ یہ ہے جمہوریت، تمہارے گھر کی لونڈی ہے، اور 200 کے قریب ان کے ڈسٹنٹ ریلیشنز، دور کے رشتہ دار اہم پوسٹوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ہے آپ کی جمہوریت۔ میں پوچھتا ہوں، اگر ایسا احتجاج کئی دنوں کا 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ اور وائٹ ہاؤس کے سامنے نہیں ہوتا تو مجھے یہ بتا دیں، پھر وہاں پر 14 لوگوں کو 10 گھنٹے کی فائرنگ کے ساتھ قتل بھی تو کوئی نہیں کر سکتا، 90 انسانوں کے جسم گولیوں سے چھلنی کوئی نہیں کرتا، اور قتل ہو جائے تو اس کی ایف آئی آر کٹنے سے نہیں رکتی، اور وہاں دھاندلی نہیں ہوتی۔
اس لیے وہاں مارچ کرنے والوں کو اس طرح بیٹھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. تم یہاں قتل کرو ہو، قتل بھی کرتے ہو اور کہتے ہو کہ مقتول چیخے بھی نہیں، ہائے بھی نہ کرے. تم کرانے برباد بھی کرتے ہو اور کہتے ہو کوئی احتجاج بھی نہ کرے. انسانوں سے ان کی عزت بھی چھینتے ہو اور کہتے ہو کہ وہ روئے بھی نہیں. بیٹیوں کی عزت پہ ڈاکے ڈالتے ہو اور وہ خود سوزی کر کے مر جاتی ہیں. لعنت ہے ایسی جمہوریت پر جہاں بیٹیوں کی عزت لوٹی جائے. لعنت ہے ایسی جمہوریت پر جہاں بچیوں کے بال میں چاندی آ جائے، سر سفید ہو جائیں اور ماں باپ کے پاس ہاتھ پیلے کرنے کا پیسہ نہ ہو. لعنت ہے ایسے نظام پر جہاں غریبوں کے بچے گھر کا سارا کچھ لٹا کر پڑھ لیں، ڈگریاں پھاڑ دیں، انہیں نوکری نہ ملے. لعنت ہے ایسے نظام پر جہاں کمزور اور غریب کو انصاف نہ ملے. تمہارا نظام اور جمہوریت اور ہے، ہمارا نظام اور جمہوریت اور ہے. تم اشرافیہ کو نظام سمجھتے ہو، ہم 18 کروڑ 16 کروڑ غریبوں کے حقوق کو نظام سمجھتے ہیں. ایک بات آخری کرنا چاہتا ہوں، چونکہ میرا نام لے کر کہا گیا. جاوید ہاشمی صاحب نے جو بات انہوں نے خان صاحب کے حوالے سے کہی اس کو خان صاحب رد کر چکے. میرے لیے تو کہیں نہیں، میں نے بھی ان جنرل رد کر دی. میر جعفر، یس they are saying میر جعفر. our sister is saying میر جعفر. ایک بات انہوں نے میرے لیے کہی. انہوں نے کہا کہ مجھے ڈاکٹر طاہر القادری نے کہا تھا، ڈاکٹر طاہر القادری میرا نام لیا، کہا تھا کہ آپ آ جائیں ہم آپ کو وزیر اعظم بنا دیں گے. یہ اسمبلی کے فلور پہ کہا. سن لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میری ان کی کبھی بات ہی نہیں ہوئی ایسے موضوع پر. میں کون ہوتا ہوں کسی کو کہنے والا وزیر اعظم بنا دوں؟ میں کسی کو وزیر اعظم بنانے والا؟ میری کیا پوزیشن؟ میں نے کلمہ طیبہ پڑھ کے کہا کہ میری ان کی اس موضوع پر نہ کوئی بات ہوئی. میں نے یہ نہیں کہا، وہ گواہی دینے آئے تھے. گواہی کا یہ جملہ میں نے کلمہ طیبہ پڑھ کے رد کر دیا. بقایا گواہی کا اندازہ آپ خود کر لیں کتنی سچی ہے. آخری ایک جزوی سی خوشخبری ہے، جزوی خوشخبری کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایف آئی آر نہیں کٹ رہی تھی. پھر جب کٹی تو غلط کٹی، دھوکہ دہی کی ایف آئی آر کٹی. آپ کا دباؤ برقرار رہا، آپ کا. اس کے نتیجے میں کل شام کو غلط ایف آئی آر کینسل ہو کر صحیح ایف آئی آر ماڈل ٹاؤن پر کٹ گئی ہے. آپ بھی مبارک. ڈاکٹر صاحب زبردست باتیں کی اور میں سب کو مبارک دیتا ہوں، سب کو مبارک دیتا ہوں کہ اگر آپ نہ نکلتے اور اتنا عزم نہ دکھاتے، یہ جو مرضی ہو جاتا، یہ ایف آئی آر نہیں کٹنی تھی. اور ہم 14 مہینے سے لگے رہے کہ جی 4 حلقے کھول دو، کوئی نہیں سن رہا تھا. جب انہوں نے عوام کا سمندر دیکھا، جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے تیار ہو گئے. لیکن میں ڈاکٹر صاحب کو واپس دینے لگا مائک. ڈاکٹر صاحب، آپ نے میرے سے وعدہ کرنا کہ جب تک ہم ان دونوں بھائیوں کا استعفیٰ نہیں لیتے ہم نہیں جائیں گے. اب یہ سنیے، اس ایف آئی آر میں جو دفعات پہلے لگی ہوئی تھی، قتل کی، اقدام قتل کی اور ساری،
اس میں قرآن مجید کی بے حرمتی کی دفعہ نہیں تھی، وہ 295B قرآن مجید کی بے حرمتی کی دفعہ بھی ایڈ ہو گئی، اور سب سے بڑھ کر 788 دہشت گردی کی دفعہ بھی اس میں لگ گئی۔ اب اس FIR میں دہشت گردی سمیت اس کے ملزم جو نامزد ہیں وہ ہیں میاں محمد نواز شریف، وہ ہیں میاں محمد شہباز شریف، وہ ہیں حمزہ شہباز، وہ ہیں رانا ثناء اللہ، وہ ہیں خواجہ سعد رفیق، وہ ہیں خواجہ محمد آصف، پرویز رشید، عابد شیر علی اور چودھری نثار، اور باقی جو ان کے آفیسرز ہیں پولیس کے وہ سارے شامل ہیں۔ ان کے خلاف قتل، اقدام قتل اور دہشت گردی کی ساری دفعات کی FIR کٹ گئی اور ان کے اقتدار کے اندر کٹ گئی۔ یہ اچیومنٹ آپ کے صبر کے باعث، استقامت کے باعث، آپ کی جرت اور جوانمردی کے باعث اور آپ کی قربانیوں کے باعث ہوئی۔ اللہ رب العزت انشاءاللہ تعالی آپ کی جوانمردی، ہمت، شجاعت اور استقامت کے صدقے اور اس کی وجہ سے اگلی منزلوں میں بھی کامیابی و کامرانی اور فتح اور نصرت کے ساتھ اللہ ہم سب کو ہمکنار کرے گا۔ آپ کو کروڑوں بار مبارکباد دیتا ہوں۔ ان کارکنان نے دل جیت لیے ہیں، جان جیت لی ہے، آپ نے زندگی اور جینا جیت لیا ہے، جو قربانیاں دی ہیں، جو جانثاری کا مظاہرہ کیا ہے، جس استقامت کا مظاہرہ کیا ہے، اس کی مثال دنیا کی تاریخ میں کوئی جماعت نہیں دے سکتی۔ اسلام زندہ باد، پاکستان زندہ باد، انقلاب مارک، آزادی مارک۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے اور آباد رکھے۔ السلام علیکم۔ پاکستان عوامی تحریک کے رہنما ڈاکٹر علامہ طاہر القادری کا خطاب آپ ملاحظہ کر رہے تھے اور اس وقت عمران خان خطاب کر رہے ہیں۔ 8 بجے آپ سے بات چیت کروں گا، ڈاکٹر صاحب نے ابھی کی ہے، جو اسمبلی میں ہوا، جو آگے ہمارا لائے عمل ہے، 8 بجے میں انشاءاللہ آپ سے ایڈریس کروں گا۔ خان 8 بجے خطاب کریں گے۔ علامہ طاہر القادری نے آج کے پارلیمنٹ کے اجلاس کے حوالے سے کہا کہ اس پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا جو آئین کی خلاف ورزی کے نتیجے میں بنی۔ انہوں نے کہا کہ کیا ہم آئین اور جمہوریت کے ساتھ غیر مشروط کھڑے ہیں؟ ہم آئین اور جمہوریت کے دشمن نہیں، وہ جس آئین کی باتیں کرتے ہیں اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ آج دھن دھونس اور دھاندلی سے قائم اسمبلی کا مشترکہ اجلاس تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ آئین کو لکھے 41 سال ہو گئے، کوئی تیسری جماعت اقتدار میں نہیں آئی۔ ان کا کہنا ہے کہ ہماری جنگ آئین کے نفاذ کے لیے ہے جو 41 سال سے معطل ہیں۔ حکمرانوں کو اپنے اقتدار اور کاروبار سے دلچسپی ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بتاؤ آئین کے ساتھ کون کھڑا ہے، وہ یا ہم۔ انہوں نے کہا کہ 14 قتل اور ماڈل ٹاؤن کو قید خانہ بنانا کیا یہی جمہوریت ہے؟ انہوں نے کہا کہ افضل خان نے دھاندلی کا پول کھول دیا۔ الیکشن میں عمران خان 1 سال تک کہتے رہے 4 حلقے کھول دیے جائیں، لیکن ان کا مطالبہ نہیں مانا گیا۔